جب آپ کا وصال پرملال ہوا، صحیح بخاری شریف کی روایت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، وصال سے قبل آخری لمحے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، فرمایا بیٹا جاؤ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور جا کر امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے میری طرف سے پیغام نہ دینا۔ یہ جملے میرے قابل غور ہیں، یہ سمجھیے گا۔ میں ہوں خلیفہ، میں ہوں امیر المؤمنین، میری اس حیثیت کے اعتبار سے ام المؤمنین کو میرا پیغام نہ دینا، بلکہ اس حیثیت سے پیغام دینا کہ خطاب کا بیٹا سلام کہتا ہے، خطاب کا بیٹا سلام پیش کرتا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا مجھے پہلو صدیق اکبر میں جگہ مل سکتی ہے؟ حضور کے مزار میں حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں مجھے جگہ مل سکتی ہے؟ اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئے، پیغام دیا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ رکھی تو ہم نے اپنے لیے تھی، یہ جگہ رکھی ہم نے اپنے لیے تھی، لیکن چلو ہم قربانی دیتے ہیں، فاروق اعظم کا پیغام آیا ہے تو ہم ایثار سے کام لیتے ہوئے ہم ان کو جگہ عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں نا وہ کتنی قسمت والے صحابی ہیں۔ شروع میں آپ کا رنگ بڑا چٹا گورا تھا، بڑے سونی سفید رنگت والے تھے، کیونکہ شہد مبارک استعمال کرتے تھے، ماکھی استعمال کرتے تھے، بڑا لمبا قد مبارک، بڑا سونی شکل والے۔ جب تک اسلام میں نہیں آئے تھے، قریش مکہ کے سفیر تھے، اس وقت بھی ڈٹ کر بات کرتے تھے، ببانگ دہل بات کرتے تھے، اور جب اسلام قبول کر لیا تو عرض کی آقا یہ بتائیں کیا ہم حق پر ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہیں۔ تو عرض کی آقا پھر چھپ چھپ کر کیوں دین بیان کرے؟ اور پھر حرم مکہ میں جا کر اعلان کیا، سنو لوگو، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب سنیے اگلے الفاظ سنیے، اب مکہ کے قریشی مارنے کے لیے دوڑے، اور آگے بھی تو عمر تھے نا، کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ آپ نے پکڑا، ایک دو کو پکڑ کر نیچے دبایا، زمین پہ گرا دیا، اور ایک قریشی کی گردن کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب اگلا حملہ حضرت عمر نے کیا کیا؟ اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈال دی، اس کی آنکھوں کے اندر انگلیاں گھسا دی، وہ چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ باقی قریشیوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی بھاگ گئے۔ عرض کی آقا اب آ جائیں، فاروق اعظم کھڑا ہے، طواف بھی کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ کی حمد بھی کریں۔ اور جب لما اسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا نا، حضور کا کلمہ پڑھا، خوف و ہراس کی فضا تھی، چھپ چھپ کر عبادت کی جاتی تھی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، اب مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگے انتصف القوم منا، آج تو ہم ٹوٹ گئے ہیں، آج آدھے ہو گئے ہیں، آج یوں سمجھے پہلے پورا مکہ ہمارا تھا، مکہ کے باسی ہمارے تھے، لیکن فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا کیا ہے؟ ہماری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ انتصف القوم منا، ہماری قوم کو اس نے بے سر و سامان کر دیا ہے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے، جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آج تو آسمان پہ بھی جشن کا سما ہے، آج تو آسمان پہ بھی جشن کا سما ہے، وہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل کس چیز کا جشن؟ فرمایا استبشر اہل السماء۔ یہ جملے میں بار بار عرض کروں گا، میں یہ آنے والے احباب آتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، آج عمر فاروق اعظم کے اسلام لانے پر آسمانوں پر بھی جشن کا سما ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کی استبشر اہل السماء باسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
عرض کی آقا آج فرشتے ایک دوسرے کو باہوں میں ایک دوسرے کی باہیں بغلگیر ہو کر جپھی ڈال کے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں. ملائکہ کہہ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو، فاروق نے اسلام قبول کر لیا.